یہ ہمارے حضرت یہاں مقتدی بیٹھتے ہیں، ان کے بڑے بھائی ابوالکلام نام ان کے انتقال ہو گیا. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، قبر کی منزلیں آسان فرمائیں، نکیرین کا سوالوں کا جواب دیتے وقت اللہ ان کی مدد فرمائے. مدرسہ دارالفلاح ممرہ تھانہ عظیم الشان اجلاس تکمیل بروز جمعرات 1 جنوری 11 رجب المرجب بعد نماز مغرب متصل مدرسہ دارالفلاح گیٹ نمبر 1 تلاؤ پالی روڈ شملہ پارک کوسہ ممرہ، گیٹ نمبر 2 کھڑی روڈ کوسہ تھانہ میں منعقد ہو رہا ہے. ابتدا میں طلباء دارالفلاح پروگرام پیش کریں گے، پھر تکمیل حفظ قرآن کی مجلس ہوگی انشاءاللہ. بعدہ مناظر اسلام نمونہ اسلاف حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم استاد حدیث و تفسیر نائب محتمم دارالعلوم دیوبند، واعظ شیریں بیان حضرت مولانا مفتی شمس الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم محتمم مدرسہ اشرفیہ کیسر کالونی اورنگ آباد خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد اس کے ساتھ آپ تمام مقتدی بھی یہ بات دیں گے کہ ان کے گھروں کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے، آپ میت میں نہ جا سکیں، وہ اگر دور ہے تو جانے کی کوشش بھی نہ کریں. ایمان والے کا یہ حق ہے ہم پر کہ اگر ایمان والے کی پتہ لگے کہ ان کا انتقال ہوا ہے یا وہ شہید ہو گئے ہیں، ہم فوراً ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں وہ بخشیں، اگر وہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. اللہ اس پہ جو پڑھنے میں غلطی ہے اس کو معاف فرماتے ہوئے اس فلاں بزرگ کو فلاں کو انتقال کرنے والے کو اللہ اس کی مغفرت اس کے احسان ثواب پہنچا دے. بہت آسان طریقہ ہے. اتنے لوگوں کی مغفرت کی دعا جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کے مراتب کو بلند فرمائے. یہ بھی آپ اپنا معمول بنائیں، جب بھی کسی مسلمان کا انتقال سنیں، ہمارا جاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو، کلمہ گو بھائی ہے، اس کی مغفرت کی دعا کریں. اور اپنا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے یہ خبر سنیں تو آپ سب سے بہترین جامع دعا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو بیمار ہیں ان سب کو اللہ صحت کاملہ عطا فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. جامع دعا یہ کریں. آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہے، کہنے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہ کہنے کی توفیق بھی آپ نے نصیب فرمائی ہے، ان سامعین کو سننے کی توفیق بھی آپ نے نصیب فرمائی ہے. جب اللہ آپ نے اپنا رحم اتنا کیا، ہمیں کہنے کی توفیق، ان کو سننے کی توفیق دی، اے اللہ ایک رحم ہم پر اور فرما دے، ہمیں عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دے. اے اللہ تو عمل سے راضی ہونے والا ہے. تیرے نبی بہت بڑے مقام پر تھے، اپنے بعد تو نے ان کو نوازا، لیکن بڑی بادشاہ ہوتے ہوئے فقیرانہ زندگی کی. اے اللہ ان کا ٹوٹا بوریا ان کا بچھونا ہوا کرتا تھا. اے اللہ ہمیں تو تو نے اتنی نعمتوں سے نوازا، ہمارے گھر میں ڈلپ کے گدے بھی ہیں، پلنگ بھی ہے، لیکن اے اللہ جب ہم اس پہ سوئیں اپنے نبی کی اس عاجزی اور انکساری اس بندگی کو یاد کر لیں کہ ہمارے نبی کیسے تھے. اے اللہ ہمیں ایسی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں مالدار بنا، لیکن عثمان غنی جیسا مالدار بنا. ہمیں مالدار بنا، عبد الرحمن بن عوف جیسا مالدار بنا. ہمیں مالدار بنا، حضرت جابر بن عبداللہ جیسا مالدار بنا. اور اللہ اگر ہمیں غریب بنا رہا ہے تو بلال حبشی جیسا غریب بنا، عمار بن یاسر جیسا غریب بنا. اے اللہ ہم غریب ہو تو تیری ذات پر نظر ہو، ہم مالدار ہو تو تیری ذات پر نظر ہو. ہماری اپنی کمائی پر، ہمارے اپنے دماغ پر، ہماری اپنی کمائی پر نظر نہ ہو. ھذا من فضل ربی، یہ نظر ہو کہ اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے، اور اگر تو نے امتحان میں آزمایا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی مشیت کے لیے بہتر ہے. اے اللہ ایسا شکر گزار بندہ اپنا بنا لے، اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ والوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس ملک میں جو اللہ والے تدفین ہیں ان سب کے مراتب کو بلند فرما، ان کے طریقوں پر چلنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، راحت والی زندگی، عافیت والی زندگی، ایمان والی زندگی، عمل صالح والی زندگی نصیب فرما. اور اللہ جب وہ کٹھن موت کا وقت آئے، راحت والی موت، عافیت والی موت، ایمان والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی غیبی مدد فرما. ہماری تنظیمیں اوقاف بل کے خلاف تمام کوششیں کر رہی ہیں، اے اللہ ان کوششوں کو کامیابی نصیب فرما.
ہماری غیبی مدد فرما، اس ملک کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف فرما، ان کی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ اس ملک میں ظالم حکومتوں کو ختم فرما، ان کو نیست و نابود فرما، یہ ظلم کو ختم فرما، اس ملک کا جو اصول قانون جو بنا ہے سیکولر ملک ہے، اے اللہ سیکولر کو رکھنے والوں کو اے اللہ طاقت نصیب فرما، ان کی حکومتیں قائم فرما، یہ ظالم اور جابر حکومتوں کو اس دنیا سے نیست و نابود فرما، ان کو ختم فرما، اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کا بول بالا فرما، اے اللہ قرآن پاک کا بول بالا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بول بالا فرما، اے اللہ ہمارے دوسری قوم کے بھائی عیسائیوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ اس ظلم سے ان کی بھی حفاظت فرما، ان کو بھی اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اللہ ان کے حق میں قبول فرما، اے اللہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے امن، آخرت کے لیے نجات کا اسباب بنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔